جناب علامہ قائد سخاوت علی آپ سیالکوٹ ذکر فضائل صاحب محمد والے محمد بیان فرمان کے علامہ صاحب کی صحت و سلام کی واسطے بلند تر صلوات. میں سے ڈسٹرب کرتی ہو پھر صلوات پر بابا
نہ ہو تو پھر میں ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. بھائی سمجھائیں گے بات؟ ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا نا کہ جو حشر کے دن ایک نیکی لے کے آئے گا، اس نیکی کی وجہ سے بندہ ہمیشہ کے لیے امن میں ہوگا، اور وہ نیکی ہے محبت علی. اور جو حشر کے دن ایک برائی لے کے آئے گا، برائی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، اور وہ برائی ہے بغض علی. آج پھر میں موضوع کا آگے جاتے ہوئے اپنے بھائیوں کو، شیعہ سنی دوستوں کو دعوت اختر دے کر یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر پھر بھی تمہارے ذہن میں یہ ابھی تک غلط بات بیٹھی ہے یا نہیں نکلی، اس وقت میں تنگ کر رہا ہے کہ شیعہ حضرات کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یا یہ شرک ہے یا بدعت ہے یا یہ کفر ہے. میں بھائیوں کو سمجھانا پھر آج چاہتا ہوں کہ نہ علی ولی اللہ شرک ہے، نہ علی ولی اللہ کفر ہے، نہ علی ولی اللہ بدعت ہے، بلکہ میں آؤ تمہیں سمجھاؤں کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے. سمجھائی گئی؟ لوگ شیعہ سے دوستوں نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہیٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی دل آزادی ہے. چلو ان مولویوں کو چھوڑ کر آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں. اگر قرآن میں اللہ کہے دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے. میرا ساتھ دینا سمجھا. اگر قرآن میں اللہ کہے دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے. اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو تو پھر کلمے کے تین حصے. لوگ آپ پنجابی میں کہتے ہیں گن لو، اردو میں کہتے ہیں شمال کر دو. آپ جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کر دو. سمجھا رہی؟ اگر اللہ کہے دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے. اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے. لوگ چاہے گن لو چاہے شمال کر دو. پارہ نمبر 28 ہے، سورۃ تغابن ہے، سورۃ قرآن. اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ بس تم ایمان لاؤ اللہ پہ. اللہ ایک ہے. آگے فرماتا ہے ورسولہ، ایمان لاؤ میرے رسول پہ. رسول دو ہے، رسول کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اس نور پہ کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. کتنی حقوق اللہ کہتا ہے مانو؟ اور کتنی؟ اللہ کو مانو، اس کے رسول کو مانو، اور رسول کے بعد اللہ فرماتا ہے اس نور پہ ایمان لاؤ. بڑا جملہ اللہ نے کہا ہے، اس نور پہ ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اسے نازل کیا ہے، پیدا نہیں کیا. اچھا چلو شیعہ اپنے دوستوں اس آیت کے آدم کر کے دکھا دیں. چلو پھر اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ. تو لاؤ پھر اللہ پہ ایمان. جب بھی بندہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. دوسرا کہ لا الہ الا اللہ، پھر وہ لا الہ الا اللہ. آگے ورسولہ، جیسے مجھے مانا ہے ویسے ہی میرے رسول پہ ایمان لاؤ. اب جب رسول پہ ایمان لائے گا پھر کیا کرے گا؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. سنو دنیا والو، اگر ایت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا. سمجھا رہی میری بات؟ ایت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا. ایت یہاں رک جاتی
کر تو خدا تجھے علی نصیب ہی نہ کرے. لیکن قرآن کے مطابق تم جس کو بھی نور مانتے ہو محمد کے بعد کلمے میں اس کا اعلان کرو لا الہ الا اللہ. اللہ پہ ایمان ہے. محمد نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ, شرک ختم. لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ, شرک ختم. قرآن کہتا ہے جس بندے میں کفر کی بیماری ہو اسے محمد رسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ, کفر ختم. پتہ چلا لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا, محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا. اور بیماریاں دو ہوتی تو ٹیکے بھی دو ہوتے. پہلی بیماری ہے شرک کی, اس کا علاج ہے لا الہ الا اللہ. دوسری بیماری ہے کفر کی, اس کا علاج ہے محمد رسول اللہ. اب ساتھ میں قرآن رکھ کے جواب دے منافق کا علاج کیا ہے. اب بتاؤ نا منافق کا علاج کیا ہے. ہم ایسے نہیں, یہ عقیدت ہے. عقیدت میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے. ہم حقیقت سے ثابت کریں گے. کس سے؟ سلوات پڑھو آواز بولو. لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا, محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا. بیماریاں دو ہوتی, انجیکشن بھی دو ہوتے. تیسری بیماری ہے نفاق کی, منافقت کی. اور قرآن اللہ فرماتا ہے قرآن میں یہ جو تیسری بیماری ہے, تیسری یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. خطرناک بیماری ہے کیونکہ مشرک سے بندہ بھاگ جاتا ہے, پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے. کافر سے بھی بچ جاتا ہے, پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے. لیکن منافق سے نہیں بچ سکتا کیونکہ منافق بیٹھتا مومنوں میں ہے. منافق بیٹھتا مومنوں میں. میں مثال دے کے مسئلہ حل کر دیتا ہوں. کبھی تم نے طوطا دیکھا؟ طوطا دیکھے بڑے طوطے وہ طوطے نہیں. آپ نے صرف ایک طوطے کی بات کی ہے. طوطا دیکھا ہے؟ طوطا, یہ طوطا منافق ہے. پتہ کیوں منافق ہے؟ کہ طوطا جب باغ میں بیٹھا ہو تو چپکے چپکے سے نقصان کرتا رہتا ہے, نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس کی وردی آتی ہے جیسا باغ ہے. صبر نہیں بیٹھا ہو, نظر نہیں آتا, چپکے چپکے سے نقصان کرتا رہتا ہے. یہ منافق طوطا نقصان پتہ کس کا کرتا ہے؟ درخت کا نہیں کرتا. جب بھی نقصان کرتا ہے پھل کا کرتا ہے. کس کا؟ کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے پھل. پھل سے پتہ چلتا ہے درخت کس کا ہے. سمجھائے نا, پھل پہچان کرواتا ہے درخت کس کا ہے. پھل سے پتہ چلتا ہے. اس لیے منافق جب بھی حملہ کرتا ہے, منافق طوطا جب بھی حملہ کرتا ہے پھل سے پتہ کرتا ہے. پھل کو تم نے دیکھا نہیں, جب بھی بندہ پھلدار درخت لگاتا ہے اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ بڑا ہو کے یہ پھل دے گا. پھل کے لیے لگاتا ہے, اب الفاظ ضائع نہیں کرنے. اب درخت پھلدار لگ گیا, ادھر درخت لگایا, اس کے ارد گرد کانٹے دار باڑ لگاتا ہے. کس لیے؟ پھل کے لیے کانٹے دار باڑ لگاتے ہیں اس لیے تاکہ کوئی بکرا پہ حملہ نہ کرے, اور جو حملہ کرے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے. سمجھائیے, منافق طوطے کا پتہ نہیں چلتا, اس وقت تک نہیں چلتا جب باغ کا مالک آتا ہے باغ میں, چاہے وہ پٹاس چلائے, چاہے پٹاس چلائے, چاہے بندوق چلائے. پٹاس چلی جب بندوق چلنے کی آواز آئی تو منافق طوطے کو پتہ چل گیا اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے. کیوں؟ اب باغ کا مالک آ گیا. توجہ رکھیے گا, باغ کا مالک آ
आवाज सुनकर या मलूक की आवाज सुनकर जब तोता मुनाफिक चूं चूं करके उड़ा, तुम्हारा तो भी पता चल गया मेरे बाप के रंग के कपड़े पहनकर कोई बाप का दुश्मन यहाँ बैठा, बाप का दुश्मन यहीं बैठा था। उस मुनाफिक को देखा तो पता चल ना फरार से या मलूक की आवाज से, अब तुमने अपने अंदर यहाँ देखा हूँ, तुम्हारे अंदर तो कोई तोता नहीं बैठा। समझा रहे? अब अगर तुमने अपने अंदर देखा हो कि तुम्हारे अंदर तो कोई तोता नहीं बैठा, कि जैसे बकरी ऊपर से काली हो, बकरी मोमरा जाती हो, अंदर से दुश्मन अली हो, उसका पता पटास से नहीं चलेगा, उसका पता बंदूक की आवाज से नहीं चलेगा। तो बस देख लो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, काली सहाबत फिर अपनी आदत के मुताबिक मशरक से लेकर मगरब तक, शमाल से लेकर जनूब तक, और आज से लेकर क़यामत तक, पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक, मुल्ला अब्दुल वहाब रबड़ी से लेकर इमाम काबा तक चैलेंज कर रहा है। देखो तुम्हारी साथ तक कितनी मदद करना सही तिरमिज़ी लिखने वाला है ईसा तिरमिज़ी रावी है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं नहनु कुन्ना दाले फलमुना सकीना बे अहद रसूलुल्लाह बे बुग़्ज़े अली इब्न अबी तालिब, वो फरमाते हैं रसूल के वक्त में हमने देखना होता कि बंदा मोमिन है या कि मुनाफिक है, तो उसके सामने अली का नाम लेते थे, अली का नाम लेते थे। अगर बंदा सुन के खुश हो जाता, कैसे पता चल जाता बंदा मोमिन है, अगर अली का नाम सुन के चल जाता तो पता होता बंदा मुनाफिक है। हज़रत अबू सईद कहते हैं हम मुनाफिक का पता अली से लगाते हैं। कैसे? अब पता चल गया मुनाफिक अल्लाह को मानता है, मुनाफिक का पता अल्लाह से नहीं लगता, मुनाफिक अल्लाह को भी मानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, मुनाफिक का पता रसूल से नहीं लगता, मगर मुनाफिक रसूल को भी मानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, नहीं मानता तो अली को नहीं मानता। मुनाफिक अली को बोलो, अली को कितनी हदों में तक ईमान लाओ? बोल आमिनू बिल्लाह है, बस तुम ईमान लाओ अल्लाह पे। हम शियों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे हमारा रसूल है, ईमान लो मेरे रसूल पे। हम शियों ने पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, आयत तो रुक जाती, शिया भी रुक जाते, आगे अल्लाह फरमाता बन नूर लज़ी अंज़लना, ईमान लाओ उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया है। अब सच पे कुरान रख के जवाब दो, वो नूर है कौन? वो नूर बोलो, वो नूर। अब जब तुम पूछोगे ना नूर कौन है, मौली चलाकी करेगा, डंडी मारेगा, कभी मैं भी डंडी मारता था। समझे? आज नहीं सुना, समझाई भाई? कहोगे ये नूर कौन है? क्या ये नूर अली नहीं? अच्छा कौन है? क्या ये नूर कुरान है? ये नूर चलो अल्लाह का शुक्र है तुमने किसको तो नूर मान लिया। कहता ये नूर कुरान है। अब मैं पूछूं अगर ये नूर कुरान है तो ये नूर किसकी जुबान से निकला है? रसूल की जुबान से निकला ना। ये कुरान किसकी जुबान से निकला है? मोहम्मद की जुबान से निकला है ना। और फिर ओ बदबख्त हो, तुझे शर्म करनी चाहिए कि जिस मोहम्मद का बोलना ही नूर मानता है वो जाता बशर कैसे हो सकता है? मोहम्मद का बोलना ही नूर मानता है वो तुम जाता बशर कैसे हो सकता है? अब मौलवी कहता है कि नूर कुरान है, कुरान से ना पूछ ले कि अल्लाह की बात है तू बता ये नूर तू है? तो इरशाद होता है सूरह निसा के अंदर कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह की तरफ से दोबारा बात दो चीजें आई हैं, एक कुरान आया है,
دوسرا نور آیا. اب پتہ چل گیا نور اور ہے، قرآن اور ہے. اچھا چلو تم پرانے شیعہ ہو، میں نیا شیعہ، تم نسلی شیعہ ہو، فضلی شیعہ. لو میں اب تم پہ ایک سوال کرنے لگا ہوں. یہ ترجمہ وہ کرتا ہے جس کے دل میں علی کا بغض ہے. وہ کہتا ہے یہ نور قرآن ہے. سمجھائیے یہ قرآن جو ہے نبی کی عمر کتنی تھی جب قرآن نازل ہوا تھا؟ 40 سال. جگہ کوئی آگے رات کو بابا دے رہا. سمجھ آ رہی بھائی؟ انہیں اصل میں پڑھ گیا ہے، انہیں نبی نے بیاہ نکالے شروع کر دیا. میں نے کہا قرآن نبی کی عمر کتنی تھی جب قرآن نازل ہوا تھا؟ بولو کتنی تھی؟ 40 سال. نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے. آنا ذرا قرآن پڑھ لیتا ہے. اگر اللہ قرآن میں کہے کہ اس نور کو مانو کہ جو محمد کی 40 سال کی عمر میں نازل ہوا، تو پھر ہے قرآن. وہ سمجھ آئی؟ اگر اللہ قرآن میں کہے کہ اس نور کو مانو کہ جو محمد کی 40 سال کی عمر میں نازل ہوا، تو پھر ہے قرآن. اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے. کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے. مجھے وہ تب سے وہ نور ہے. پھر وہ تب سے وہ نور ہے. پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف. قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجھے ترجمہ غلط ہو تو موانی کو قتل. سن قرآن اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اللہ فرماتا ہے پاک وہ لوگ جو ایمان لائے وَأَزَّرُوهُ، پھر میرے نبی کی عزت کی، وَنَصَرُوهُ، پھر میرے نبی کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی تابعداری کی. اس نور کو مانا. کس نور کو؟ انزل معه، اے محمد جس نور کو میں نے تیرے ساتھ نازل کیا. تیرے ساتھ نازل کیا ہے. کیا مقصد ہے؟ کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے. جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور. اگر محمد کلمے میں وہ نور بھی کلمے میں. اگر محمد اذان میں وہ نور بھی اذان میں. اگر محمد درود میں وہ نور بھی درود میں. اگر محمد نماز میں وہ نور بھی نماز میں. اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو جس کو میں نے محمد کے ساتھ نازل کیا. قرآن ہے 40 سال کی عمر میں. اس نور کو دیکھ کے پتہ چلے گا اللہ کس جگہ پہ لکھا ہے. پتہ کر وہ نور کب سے نور ہے. جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے. اس لیے تو میں نے کمالیہ شہر کے چوک میں جشن نور ظہور مصطفیٰ پڑھتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا چوک میں کھڑے ہو کے کہ میرے محمد کا ہر کے بندے کو کوئی حق نہیں کہ میرے محمد کا جشن منائے. سمجھ آ رہی ہے؟ کسی بندے کو کوئی حق نہیں ہے کہ میرے نبی کا جشن منائے. کیوں؟ میرے نبی کے جشن کی خوشی تو وہ کرے کہ پہلے دن کے مذہب سے ثابت ہو کہ نبی جب دنیا میں آیا تھا تو نبی تھا. جب نبی تو پھر پگڑے کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ پگڑے تو وہ ڈالے نا. خوشی تو وہ کرے کہ یعنی کہ مذہب سے ثابت ہو. جب جو نبی دنیا میں آیا تھا تو نبی تھا. جب تو نبی 40 سال کے بعد مانتے تو پھر پگڑے بھی 40 سال کے بعد ڈال دو. خوشی کرنے کا تو وہ لوگ حق ہے نا کہ جن کے مذہب سے یہ ثابت ہوتا ہے کچھ بھی نہ تھا تو نبی تھا. بے شک کچھ بھی نہ تھا تو نبی تھا. اللہ فرماتا اس نور کو مانو. ہم شیعوں کا وہ نبی نہیں جو 40 سال کے بعد نبی بنا، بلکہ ہم شیعوں کا وہ نبی محمد ہے کہ جس کے متعلق تیری کتابوں میں لکھا ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کب سے نبی ہیں؟ نبی نے مسکرا کر فرمایا کن تو نبی ہے آدم و پہلے مائے وقت تھی کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. مٹی اور پانی کے اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو جس کو میں نے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے. حضرت میں بتاتا ہوں نور کس کا نور ہے. راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ذرا یہ
سبحان کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا. جب فرماتے یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو اللہ نے تمہارے نور کو خلق کیا. یعنی خلق کہاں سے کیا؟ رسول فرماتے ہیں میں نے نور دی اپنے نور میں سے. اللہ نے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا. جب فرماتے یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ رسول فرماتے ہیں میرے نور کو خلق کر کے اللہ نے میرے نور کو پیشانی آدم میں رکھا. یہ بہت بڑا جملہ ہے، اگر میری سمجھ میں آ گیا. نبی کیا فرماتے ہیں میرے نور کو خلق کر کے اللہ نے کہاں رکھا؟ پیشانی آدم میں رکھا. پیشانی آدم میں رکھا. پھر آپ کو پتا چلا کہ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا. سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا. حضرت جابر نے پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ رسول فرماتے ہیں جابر سن، پیشانی آدم سے میرا نور پیشانی نوح میں آیا، پیشانی نوح سے میرا نور پیشانی ابراہیم میں آیا، پیشانی ابراہیم سے میرا نور پیشانی اسماعیل میں آیا. رسول فرماتے ہیں جابر سن، پاک سن کو اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا میرا نور جب میں نکلتا عبد المطلب کی پیشانی میں پہنچا، وہاں میرے نور کے دو ٹکڑے ہوئے. وفی سنتے عبداللہ وفی سنتے ابو طالب. ایک میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے سلم میں، دوسرا میرے چچا ابو طالب کے سلم میں. اب رسول فرماتے ہیں جابر سن، جو میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے سلم میں آیا، اس نور سے آخر یعنی نبی آیا. اللہ نے اس نور سے میں محمد کو نبی بنایا. میں محمد کو نبی بنایا. جو میرے نور کا حصہ میرے چچا ابو طالب کے سلم میں آیا، اس نور سے اللہ نے علی کے وسیع، اللہ نے اس نور سے میرے بھائی علی کو اپنا ولی اور میرا وسیع بنایا. توجہ رکھیے گا. اے جابر اس لیے میں نے کہا تھا کہ انا و علی من نور واحد، انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. آدھا نور محمد ہے، آدھا نور علی ہے. اگر ہو اکٹھا بنتا ہے ایک نور، ہوتا کس کا؟ اللہ کا. ہوتا کس کا؟ اللہ کا. اگر آدھا آدھا ہو تو آدھا محمد ہے، آدھا علی ہے. انا و علی من نور واحد، آدھا نور محمد ہے، آدھا نور علی ہے. ہو اکٹھا تو بنتا ہے ایک نور. ہوتا کس کا؟ اللہ کا. ہوتا کس کا؟ اللہ کا. آدھا آدھا ہو، آدھا نور محمد ہے، آدھا نور علی ہے. اب اس بندے کو پھر دعوت ابھی کرنے کے کہتا ہوں جس کے دل میں کبھی کبھی سوچتے یہ کھٹکا آتا ہے علی کا نام نماز میں آئے، علی کا نام نماز میں آئے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور وہ دعوت ابھی کرنے کے کہا رہا ہوں. حدیث میں نے پڑھی ہے نا، اللہ علی کو میں نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. مثال دے کے مسئلہ حل کر دیتا ہوں. ایک گلاس ہے جو پانی سے بھرا ہے، گلاس پانی سے بھرا ہے. پوری توجہ رکھیے گا. گلاس پانی سے بھرا ہے تو پوری دنیا میں مائی کا لال مولوی جو بھرے ہوئے پانی کے گلاس کے درمیان سینٹر میں نشان لگا کے کہے اس کا آدھا پانی پیے تو حلال ہے، اس کا آدھا پانی پیے تو حلال ہے، آدھا پیے تو حرام ہے. ہے تو مولوی ہے. اگر تو حلال کرے گا تو سارا گلاس، حرام کرے گا تو سارا گلاس. سمجھ آ گئی نا؟ ارے جب تو اس سے پانی کے گلاس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا آدھا حلال ہے کیا آدھا حرام ہے، تو تو اس نور کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ آدھے نور کا ذکر نماز میں آئے تو کہتا ہو جاتی ہے، تو آدھے کا جاتی کہتے ہیں. آدھے نور کا ذکر نماز میں آئے تو کہتا ہو جاتی ہے، آدھے کا پھر جاتی کہتے ہیں. تو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا کلمہ قرآن کے مطابق ہے. اللہ نے کہا فآمنوا باللہ کہ پاک میں مان لو اللہ پہ. ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اور بول رہا کہ لا الہ الا اللہ. آگے ہمارا رسول ہے نہیں، ایمان لو میرے رسول پہ. ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ، بولو محمد رسول اللہ. آگے اللہ فرماتا ہے فالنور الذی انزلنا، ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. تو نبی نے فرمایا نور ہے علی، تو پھر آگے کہنا پڑے گا علی علی تو سمجھ آئی بھائی. ہاں تجھے بتاؤں گا علی کا نام کہاں کہاں لکھا. میں بتاؤں گا. تم نے دیکھا نا ہماری مسجد ہو گھر ہو، اس کے اوپر علم لگا ہوا ہے. ہم بولا کیا لگا ہے؟ مجھے بول کیا لگا ہے؟
اس کا رنگ کیا ہے؟ کالا. اس کے اوپر کیا ہے؟ پنجا. اس کے کپڑے کے کونے کتنے ہیں؟ 3. سمجھ آگے بھائی؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ علم رسول کے علم کی شبیہ ہے. صلوات کرو بابا دیونا. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ علم رسول کے علم کی شبیہ ہے. لیکن مولوی کہتا نہیں شیعوں نے ویسے بجار سے ڈنڈا لیا اوپر ایک لوہے کا پنجا لگایا اور کہتا ہے یہ رسول کے علم کی شبیہ ہے. میں کہتا ہوں اسے غور سے دیکھ لے. تو نہیں نہ مانتا تو تیری 6 کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا حشر کے دن میرا کہ لوائل حمد ہوگا. لوائل حمد کے معنی یہ ہے تعریف کیا وہ علم، وہ علم سے کی تعریف کی جائے. تم نے دیکھا نہیں صبح سویرے سرگی میں جب مولوی سپیکر کھول کے پڑھتا ہے صاحب تاج ول مراج ول براق ول یہ وہ علم ہے. نبی نے فرمایا حشر کے دن میرا ایک علم ہوگا. اور شیعہ سنی دوستوں نہ اپنا رہی ہے نہ جڑا ہے نہ کسی بچے کو ہٹ ہے نہ کسی مسلمان کی دل آزادی ہے. اگر نبی کا علم ہو سبز رنگ کا علم ہی تمہارا. اگر نبی کا علم ہو سرخ رنگ کا پھر بھی تمہارا. اگر نبی کا علم ہو سفید رنگ کا پھر بھی تمہارا. اگر نبی کا علم ہو سیاہ رنگ کا تو پھر علم ہے. علم ہے. اونچی بول کر علم ہے. علم ہے. اگر جیسے تمہارا جھنڈا اوپر سے گنجا ہے، اگر نبی کا علم ہو اوپر سے گنجا تو پھر ہے تمہارا. اگر نبی کے علم کے اوپر ہو پنجا تو پھر علم ہے ہمارا. اگر نبی کے علم کے فرید تن تمہارا کلمہ لکھاؤ پھر بھی علم تمہارا. اگر ہمارا کلمہ لکھاؤ پھر علم ہے ہمارا. اور سن لے اگر نبی کا علم وہ حشر کے دن تیرے امام کو ملے پھر بھی علم حشر کے دن نبی کا علم تیرے امام کو ملے اور پھر بھی علم تمہارا. اگر ہمارے امام کو ملے پھر علم ہے ہمارا. اب رکھا مولوی کے ساتھ قرآن اور پوچھا تھا قرآن میں فرماتا ہے کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی. بھائی اب کا وجہ ربی کا ذل جلال والاکرام، باقی صرف وجہ اللہ رہے گا. باقی صرف وجہ اللہ رہے گا، اللہ کا چہرہ رہے گا. اب رکھ مولوی کے ساتھ قرآن اور پوچھ جب ہر چیز ہی فنا ہو جائے گی تو یہ جو نبی کا علم بنے گا اس کا کپڑا کہاں سے آئے گا؟ اس کا کپڑا کون بول ہے؟ اس کا کپڑا دوسرے مولوی کے ساتھ قرآن رکھ کے پوچھے اس کا کپڑا کہاں سے آئے گا؟ نہیں تو پھر میں بتاتا ہوں. مجھے رنگ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سفید ہے کالا ہے سرخ ہے سب ہے. مجھے بتانے کی ضرورت ہے. میں تمہیں اس دکان پہ لے جاتا ہوں. جس دکان سے یہ کپڑا آئے گا رنگ میں بہت نظر آ جائے گا. ایک علامہ ہمارے کسی کا نام ہے علامہ حسین بہجرہ. ایک علامہ میرے بھائیوں کے ہیں جن کا نام علامہ محمد وبیر فرنگی. ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے. ہم لانا ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے. دونوں نے لکھا ہے وہ کپڑا کہاں سے آئے گا. میں توجہ رکھیے میرے ساتھ. وہ کپڑا کہاں سے آئے گا؟ دونوں لکھتا ہے کہ قیامت آنے سے 4 دن پہلے اللہ 4 فرشتوں کو حکم دے گا. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرافیل زیرت جلیل جلدی کرو جا کے غلاف کعبہ کو اٹھا کے لے جاؤ. سفید سرخ کیا ہے؟ کالا کیا ہے؟ رنگ ہے شیعوں والا. مولوی تو شیعہ بھی نہ کہتا ہے چیئے. شیعہ کیا نام والا نہیں کہتا ہے چیئے کا. میں کہتا ہوں مسلمان جی تیرا نام قرآن میں ہے. شیعوں کو کافر کہتا نا. مولوی تو کہنے کہ کوئی کافر نہیں ہوتا اور نہ گھبرایا کرو. کوئی کافر نہیں ہوتا نہ گھبرایا کرو. خدا کی قسم مولویوں کے کہنے پہ کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا. انہیں مولویوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. انہوں نے علامہ اقبال کو بھی کافر کہا تھا. علامہ اقبال کہاں کا تھا؟ سیالکوٹ. سیالکوٹ تھا. ڈاکٹر وہ بھی سیالکوٹ تھا، میں بھی سیالکوٹ.
جب مولوی نے علامہ اقبال کو کہا کافر ہے، علامہ نے غصہ نہیں کیا، بھائی میں نے غصہ نہیں کیا علامہ اقبال، اور اس نے شعر میں جواب دیا مولوی کو، شعر میں کوئی غصہ نہیں کیا علامہ اقبال نے. جب کہا مولوی علامہ اقبال کافر ہے، علامہ اقبال نے اپنے شعر میں جواب دیا، غصہ نہیں کیا. علامہ لکھتے ہیں زاہد کی تنگ نظر نے کافر کا جانا مجھ کو، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہو گئے. تو سمجھ آئیے کہ کوئی بندہ کافر ہے جا کے غلاف کعبہ کو اٹھا کے، غلاف کعبہ کا رنگ کیا ہے؟ بولا اب رنگ ہے نا شینوں والا. اب دیکھنا اوپر سے گنجا ہے، اگر گنجا ہے تو پھر تمہارا، اگر علم کے اوپر پنجا ہے تو پھر علم ہے. اب تیری 6 کتابیں گواہ ہیں، بول کتنی؟ پھر بول کتنی ہے؟ کوئی مائی کا گولی مارے. لیکن تیری 6 کتابیں گواہ ہیں. تمہاری پہلی کتاب ہے مدارج النبوت، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے شواہد النبوت، ملا عبدالرحمن جامی اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے معارج النبوت، ملا نعیم الدین کاشفی اہل سنت لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے راجہ المطالعہ، ملا عبید اللہ نصری اہل سنت لکھتا ہے. پانچویں کتاب ہے جنابی الموطن، قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے. چھٹی کتاب ہے کوکب الدری، مفتی صالح کشفی اہل سنت لکھتا ہے. ساتویں کتاب ہے موطن فی القربہ، سید علی حمدانی اہل سنت لکھتا ہے. میری ساتھ حوالہ رہو میرا کتبہ. نبی نے فرمایا ہے قیامت کے دن میرا ایک لواء الحمد ہوگا، میرا ایک علم ہوگا. اب صحابہ نے کچھ اعلان سنا، تمہارے علم میں کچھ ہوگا؟ ہوگا؟ نبی نے فرمایا ہاں میرے علم پہ چاندی کا قبضہ ہوگا. وہاں پنجا نہیں لکھا کہ جو میں ثابت میں کر سکوں. ہاں نبی نے فرمایا چاندی کا قبضہ ہوگا، لیکن اس قبضے سے میں ثابت کر دیتا ہوں. نبی نے کہا میرے علم پر چاندی کا، بولو بھائی چاندی کا داؤد کو چاندی کا، میرے علم پہ چاندی کا قبضہ ہوگا. قبضے کی ہر اس بندے کو سمجھ آ گئی جو میری طرف دیکھے گا، جو میری طرف نہیں دیکھے گا اسے قبضہ سمجھ میں نہیں آئے گا. مولوی کی زبانی سمجھاؤں گا قبضہ کیا ہوتا ہے. لوگ سنو مولوی کا مشہور مقولہ ہے کہ داڑھی اتنی رکھو جتنی قبضے میں آیا. داڑھی اتنی رکھو جتنی قبضے میں آیا، اور قبضہ ہے نبی نے فرمایا میرے علم پر روح کا نہیں چاندی کا ہاتھ ہوگا، چاندی کا پنجہ ہوگا. رنگ بھی شیک ہوا ہے پنجاب کیوں ہے؟ آہ دیکھنا نبی کے نوائل احمد کے کپڑے پر تمہارا کلمہ لکھاؤ پھر بھی علم تمہارا، ہمارا کلمہ لکھاؤ پھر علم ہے ہمارا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تمہارے علم کے پھیرے پر کچھ لکھا ہوگا؟ نبی نے فرمایا ہاں لکھا ہوگا. یا رسول اللہ کیا لکھا ہوگا؟ نبی نے فرمایا جو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے. اب صحابہ نے پوچھا جنت کے دروازے پہ لکھا کیا ہے؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا جنت کے دروازے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی پھر بول علی پھر بول علی. اب رنگ بھی شیعوں والا، پنجابی شیعوں والا، کلمہ بھی شیعوں والا. چوتھے نمبر پہ میں نے کہا تھا اگر نبی کا علم حشر کے دنوں تیرے امام کو ملے پھر بھی علم تمہارا، اگر ہمارے امام کو ملے پھر علم ہے. بولا پھر علم ہے، پھر علم ہے. ملا الدین کاشفی نے بڑے خوبصورت جملے ہمارے نبوت کے اندر لکھے. وہ لکھتا ہے حشر کے دن جب نبی کا علم بن جائے گا اللہ تمام فرشتوں سے کہے گا اور فرشتوں میرے علم کو اٹھاؤ. کیا فرشتوں کی طاقت ختم ہو جائے گی لیکن علم کو نہیں اٹھا سکیں گے. اللہ فرمائے گا فرشتوں
فرشتوں تم نے علم کو کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ کہیں گے بارے الہ ہماری طاقت کم ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، یہ اتنا نہیں علم ہوگا، وہ اتنا بڑا نام ہوگا جس کا ایک کونا مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں ہوگا اور تیسرا عین سنتر میں ہوگا. سمجھائیے؟ جب فرشتے جواب دے دیں گے نا پھر ان مولویوں کا اللہ آواز دے گا، ان مولویوں کا اللہ آواز دے گا. جب فرشتے کہیں گے نا ہم سے نہیں اٹھایا جاتا پھر اللہ آواز دے گا اینا اینا اسدی میرا شیر کہاں، کہ میرا میرا بولو ہوئے میرا میرا مولا فرمائے کہ اللہ ملب ہے، اللہ میں حاضر ہوں. اللہ آواز دے گا کہ یا علی آج اس طرح سلام کو اٹھاؤ جیسے تم نے خیبر میں علم کو اٹھایا. خیبر میں علم کو بولو، خیبر میں علم کو اٹھائے، وہ علم جس پر فرشتوں کی طاقت ختم ہوگی. دیکھا میرے مولا حیدر کر رہا ہے اس کو پھولوں کی گلدستہ کی طرح اٹھائیں. بڑا خوبصورت منظر ہوگا. مہینوں کی کاشف کا جب علی علم کو لے کے چلے گے نا حشر کے میدان میں اکیلے نہیں ہوں گے، ایک طرف امام حسن ہوں گے، دوسری طرف امام حسین ہوں گے، درمیان میں جناب علی فرش میں علم کو لے کے چلیں گے. آپ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جیسے بندے کو صنم کا سایہ نصیب ہو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے چین میں ہو جائے گا، جیسے بندے کو علم کا سایہ نصیب ہو جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گا. اب پوچھا اس علم کے نیچے کون آئے گا؟ ایک لفظ کا ذمہ دار ہے، یہ کوئی کیسٹ نہیں چل رہی، ایک لفظ کا ذمہ دار ہے. مبادہ قربان کے اندر سید علی حمدانی علیہ سنت لکھتا ہے کہ صحابہ نے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تمہارے علم کے نیچے آئے گا کون آئے گا؟ نبی نے مسکرا کر فرمایا ہمارے شیعہ. ہمارے شیعہ، بولو ہمارے شیعہ، ہمارے شیعہ، پھر بولو ہمارے شیعہ. اور سمجھ آ رہی؟ ہمارا شیعہ کا کلمہ جو ہے قرآن کے مطابق ہے. ہم نے اللہ نے آواز دی فآمنوا باللہ ہے تم ایمان لو اللہ پہ. ہم شیعوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، آگے با رسول ہی ایمان لو میرے رسول پہ. ہم شیعوں نے پڑھا محمد الرسول اللہ، آگے رسولتا ہے من نور الذی انزلنا، ایمان لو اس نور پہ کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. اور نبی نے فرمایا وہ نور ہے علی. پھر آگے کہنا پڑے گا علیون 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 علیون. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ میں لاہور میں پہلے پڑھا تھا، لاہور میں اور بھی کہتے ہیں کلمہ وہ ثابت کرنا کہ جو علی پر پڑھا. آگے بتاؤ علی کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے تھے؟ میں نے کہا چلو ہم تو خالد پڑھتے تھے، پہلے تم بتاؤ نبی کلمے میں محمد رسول اللہ پڑھتے تھے؟ پہلے آپ بتائیں نبی کلمے میں محمد رسول اللہ پڑھتے تھے؟ نبی ایسے کلمہ نہیں پڑھتے تھے. ہم تو پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سمجھائی نا؟ لیکن آپ نے تجھے دکھا دے کہ میرے مولا علی کون سا کلمہ پڑھتے تھے. تمہاری کتاب ہے شواہد النبوت، لیکن مولا عبد الرحمن جامی وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے جب میرے مولا حیدر کرار جنگ صفین میں آپ کے دشمن کے مقابلہ میں جا رہے تھے تو راستے میں آپ کے صحابہ کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت پیش آئی، لیکن پانی بہت میلوں تک نہیں تھا. کہا مولا ہمیں پانی چاہیے. کہا اچھا کسی سے پوچھا کہ پانی کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا دودھ سے مل سکتا ہے. سارے مولا کے صحابی دیے کیا سے دیکھتے. وہ ایک سمجھدار بڑا معرفت والا صحابی تھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے یا علی یہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے صلاۃ الدور نے رضی کی، کیا آپ علی نہیں؟ مولا فرماتا نام علی میں علی ہوں، اور فرماتا اگر آپ علی ہیں تو ہم پانی اسی وقت پیے گے اور یہاں تک پیے گے. اللہ جامی دیکھتا میرے مولا حیدر کرار اپنے جس ڈاکی پہ سوار تھے، مولا نے ڈاکی کو چند قدم آگے چند قدم پیچھے دائیں بائیں چلانے کے بعد میرے مولا زمین پر اترے. میرے مولا نے زمین پر اپنی ایڑی لگائی، لگا کے فرماتے ہیں وہ میرے ساتھیوں اس جگہ کے پانی کا چشمہ ہے، اس جگہ کو کھودو. جب کھودو گے بدنی پتھر آئے گا، پتھر کو ہٹاؤ گے تو نیچے وہ پانی کا چشمہ ہے جو برف سے ٹھنڈا رہا.
شہر سے میٹھا، دودھ سے سفید، لکھا آپ کے کہنے سے صحابہ نے بولا اس جگہ کو کھودنا شروع کیا، جب کھود رہے کہ سامنے پتھر آ گیا، لگے مل کر ہاتھ اٹھانے، لیکن پتھر کو نہ اٹھا سکے، کہتا یا علی وہ پتھر آ گیا تو ہم سے نہیں اٹھایا جاتا۔ جامعی دیکھتا مولا حیدر کرار پتھر کے قریب آئے، علی نے پتھر کو انگلی سے اشارہ کیا، پتھر نے اپنی جگہ کو چھوڑا، پانی نے بات کر مولا علی کے قدموں کا بوسہ لیا۔ مولا فرماتا ہے پی لو جتنا پانی چاہیے پی لو۔ صحابہ کرام نے پانی پیا، نبی کی علی کے صحابہ نے پانی بھی پیا، مشکی سے بھی بھرے۔ مولا فرماتے ہیں اسے ایسے بند کر دو، جملے ضائع نہیں کرنے۔ مولا فرماتے ہیں اس کو ایسے بند کر دو۔ اب وہ مٹی ڈال رہے ہیں، اچانک سامنے عیسائیوں کا کلیسا تھا، وہاں تک عیسائی راہ باغ کا وہ قریب آیا، قریب آ کے میرے مولا علی کے قریب کھڑے ہو کے کہتا حال انت نبی، کیا تم کوئی نبی ہو؟ مولا فرماتا ہے لا انا نبی، میں نبی نہیں ہوں۔ کہتا ہے حال انت وصی نبی، کیا تم کسی نبی کے وصی ہو؟ مولا فرماتا ہے نام انا وصی محمد، ہاں میں محمد کا وصی ہوں۔ وہ کہتا ہے سن لو میری اصلی پشتے یہ تقیدے کی مدولی رہ چکی ہے، ہر گزرنے والا وصیت کرتا ہے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا کہ یہاں ایک پانی کا چشمہ ہے، یا تو کوئی نبی داخل کرے گا یا اس کا کوئی وصی داخل کرے گا۔ یا تو اس کو کوئی نبی داخل کرے گا یا نبی کا کوئی وصی ظاہر کرے گا۔ اور حضرت عیسیٰ نے کہا تھا جب جس کے وقت میں بھی وہ چشمہ ظاہر ہو، جو چشمے کو ظاہر کرے میری طرف سے اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنا اور کلمہ بھی پڑھ دینا، کلمہ پڑھ دینا۔ مولا فرماتا ہے تیری کیا صلاح ہے؟ کہتا صلاح کیا ہے؟ کلمہ پڑھاؤ، مولا کلمہ پڑھاؤ۔ مولا فرماتا ہے پڑھ کلمہ۔ اور میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو، اگر ابھی تک تمہاری اس کتاب کے اندر یہ کلمہ لکھا نہ ہو خبر میں مجرم۔ مولا فرماتا ہے راہ پڑھ کلمہ، راہ فرماتا ہے پڑھاؤ کلمہ۔ مولا فرماتا ہے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ اب پتہ چلا مولا کون سا کلمہ پڑھاتا، پتہ چلا کہ مولا علی کون سا کلمہ پڑھاتے تھے۔ ہمارا کلمہ قرآن کے عین مطابق ہے، فآمنوا باللہ، اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ۔ ہم شیعہ نے پڑھا لا الہ الا اللہ، آگے ہمارے رسول ہے بھی ایمان لاؤ میرے رسول پہ۔ ہم شیعہ نے پڑھا محمد رسول اللہ، آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اس نور پہ کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو نبی نے فرمایا وہ نور ہے علی، تو آگے پھر کہنا پڑے گا علی یون علی یون، پھر بولو علی یون، پھر بولو علی یون۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے علی یون ولی اللہ کے گھرانے کی پہچان نہیں کی۔ اگر پہچان کر لیتے تو ہو سکتا تھا واقعہ کربلا نہ ہو۔ تبرکن دو جملے میں وسائل کی کر میری طرف دیکھنا۔ اداکار نے لکھا کہ جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینہ میں آئی، گئی کس طرح سے تھی، جب آئی تو پھر آئی کس طرح تھی۔ لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا، اور اس کرتے پر 1950 زخموں کے سراغ تھے۔ عدد لکھا بی بی سیدھی گھر میں نہیں آئی، بی بی سیدھی روضہ رسول پہ آئی، روضہ رسول پہ آنا تھا۔ بی بی نے کیا کیا، امام حسین کا جو زخمی کرتا تھا وہ قبر رسول پہ رکھا۔ عدد لکھا کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کانپ گئے۔ جب قبر رسول کانپ گئی نا، بی بی فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ میرا نانا حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانے کی قبر کانپ گئی ہے۔ سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں، بی بی کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانے کی قبر کانپ گئی ہے۔ قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے او میرے نانا، او میرے نانا یہ دن کا وقت ہے نا، یہ دن کا وقت ہے نا، تو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانا تیری قبر کانپ گئی ہے، نانا میں زینب رات کو آؤں گی یا تو ہوگا یا میں ہوں گی، نانا پھر تجھے دکھاؤں گی تیرے لیے
لکھا بی بی کے شوہر جناب عبداللہ جب باہر سے گھر واپس آئے، بی بی کو پہچان نہیں سکے، سیدھے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جناب عبداللہ نے اپنی بیٹی سے بات کیا، سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہے، لکھا بی بی کو پہچان نہیں سکے، سیدھے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ داخل ہو کے اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، او میری بیٹی، میں نے تجھے کئی بار کہا ہے کہ ہمارے دروازے پر جب بھی کوئی مانگنے والی بی بی آئے اسے زیادہ دیر دروازے پہ نہ بٹھایا کرو۔ او میری بیٹی، یہ کون مانگنے والی بی بی ہے جو ہمارے دروازے پہ بیٹھی ہے؟ جناب عبداللہ کی بیٹی فرماتی ہے، بابا جان چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور اسے پوچھتے اس کے کیا چاہیے اور اس کا نام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے آگے جناب عبداللہ پیچھے پیچھے ان کی بیٹی جب دروازے کے قریب آئے نا، عبداللہ فرماتے ہیں بیٹی ذرا رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بیٹی رک گئے، رو کے فرماتے ہیں، بیٹی پہلے میں باہر دروازہ کھول کے دیکھ لوں کوئی غیر آدمی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا، جب کوئی بندہ نظر نہ آیا، بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی قریب آ۔ جناب عبداللہ کی بیٹی قریب آئی، فرماتے ہیں پوچھے تو مانگنے والی بیٹی سے اس سے کیا چاہیے؟ اب مر جانے کا مقام ہے، سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں کہ جب بیٹی نے ماں سے کہنا، او سائلہ